فرائض کو انجام دیں۔ ایک گزارش اور ہے، کلام ربانی کے بعد کچھ اشعار سنا دیں، یہ بہت اچھا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آپ حضرات سے گزارش تھوڑا تھوڑا سا آگے آ جائیں، آپ تو ماشاءاللہ سب آوازدار ہیں، سب اپنے ہیں، ہم سب بلا فاصل کے ماننے والے، ہمیں فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، جو تھوڑا تھوڑا سا آ جائے، آپ بھی تھوڑا آ جائیے، اچھا لگے گا۔ اور آگے آ جائیے، وجی صاحب کو سننے آئے ہیں، ماشاءاللہ آپ سب کو سلامت رکھے۔ وجی حیدر صاحب بھی اشعار پڑھیں گے، جو حضرات باہر ہیں وہ فرش ادب تشریح ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ عصمت اہل بیت کا بلند ترین صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا رجا وبست الجبال بسا بسا فكانت أباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون
أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وآل محمد ماشاءاللہ آپ کے سامنے کلام ربانی کے فیض کا انجام دیں دے قاری العزت صاحب مولا کو سلامت رکھے خوش رکھے آباد رکھے. آئیے میں وادی حیدر صاحب کی بارگاہ میں التماس کروں گا وہ آئیں اور بارگاہ امام ناظر عقیدت پیش کریں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. شاہ کی لاڈلی جب قیدیے زندان ہوئی روئی گھبرائی بہت اور پریشان ہوئی قید خانے کی گھٹن
جاگ لگتا تھا کہ معصوم کی بے جان ہوئی، لاش شبیر کی مقتل میں تڑپ جاتی تھی، قید خانے سے جو بچی کی صدا آتی تھی، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، قیدی کہتا ہے کوئی، قیدی کہتا ہے کوئی یتیمہ بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، میں بیاں کیسے کروں اپنی مصیبت تم سے، کیا کروں اپنے تماچوں کی شکایات تم سے، سنتی ہوں دادی نے کھایا تھا تماچا بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، خون بے شیر سے اندازہ کیا تھا میں نے، آپ کا چہرہ تو پہچان لیا تھا میں نے، آپ پہچانو گے کیسے میرا چہرہ بابا، ہائے اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا، اب مجھے کوئی سکینہ نہیں کہتا بابا۔ جزاک اللہ، مولا کو رونا دے، بہت بڑا کرم ہے کسی کے آنکھ سے آنسو کو نکلوا دینا، مگر یہ مصیبت ایسی شر ہے۔ ذاکرین کہتے ہیں علماء کرام، مال ملس کا نام ہے ذکر سید الشہداء، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ جناب علی اصغر کے سپاہی آئے ہوئے ہیں جو مسلسل کہہ رہے ہیں کہ میں بھی پڑھوں گا، میں بھی پڑھوں گا۔ میں ایک دم یہ نہیں چاہتا کہ یہ نہ پڑھیں، ان کی دل شکنی ہوگی، دل ٹوٹے گا، ان کی حوصلہ افزائی نہیں ہو پائے گی، اور نقوی برادران کا ایک سسٹم یہ ہے، ایک قانون یہ ہے کہ حوصلہ افزائی ہر بچے کے لیے کرتے ہیں۔ آئیے میں گزارش کروں گا مہندی حسن زیدی صاحب کی بارگاہ میں سلم ہو کی بارگاہ میں آئے اور نظرانے قدر پیش کرے۔ مہندی حسن زیدی صلوات پڑھے عظمت اہل بیت پر۔ صلوات پڑھے محمد وآل عباس تیری
ماشاءاللہ آپ کو میں اطلاع دے دوں قبلہ و کعبہ عزت مآب عالی مرتبت عباس بن عاصم صاحب بابا خاتی تشریف لا چکے ہیں. آئیے میں گزارش کروں گا سارے دیکھیے آپ نے سالم صاحب کو سن لیا. یہاں پہ یہ مسئلہ ختم ہو چکا. آئیے اب بزرگوار کی خدمت گزارش کروں گا صرف آخری شاید اس کا قبلہ و کعبہ مجلس خدا فرمائیں گے. میں گزارش کو اعجاز لکھنوی صاحب کی بارگاہ میں وہ آئیں اور نظرانہ کے پیش کریں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. کہ جو دل حسین کا غم آشنا نہیں ہوتا، جو دل حسین کا غم آشنا نہیں ہوتا، میری نظر میں کسی کام کا نہیں ہوتا، میری نظر میں کسی کام کا نہیں ہوتا، اور میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، میری لہج بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، اور نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا، نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا. بات میں شعر میں لا دو کہ نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا، نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا، اور یہ عہدۂ ملک الموت چھین لیتا خدا، یہ عہدۂ
چھین لیتا خدا، جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا۔ یہ عہدے ملک الموت چھین لیتا خدا، جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا۔ اور یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا۔ یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ جو حضرات باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ نے اشعار سنے، میں قابل قبلہ کو دعوت دوں کہ مجلس خدا فرمائیں۔ فرش مجلس میں بیٹھنے والوں لمحہ لمحہ شمار کرتی ہے، فرش مجلس میں جلد آ جاؤ فاطمہ انتظار کرتی ہے۔ جو مجلس حسین میں شامل دکھائی دی وہ فاطمہ کے خود میں داخل دکھائی دے۔ کچھ دیر فرض کرو یہ مجلس نہ ہو تو سارا جہاں حسین کا قاتل دکھائی دے۔ جگہ جگہ پہ کر کے حسین کا ماتم، مسافرت کو بھی اپنا وطن بنا لوں گا، فرشتے نوحہ پڑھیں گے کروں گا میں۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی النبی الامی الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اولنا محمد واوسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد۔ حضرات، ایک تو ماشاءاللہ یہ ایک خوبصورت امام باڑہ ہے، اور ماشاءاللہ سے جو لوگ یہاں کے رہنے والے ہیں یہ بھی سلیقہ ہوتا ہے۔ عزاداری جو ہے وہ وراثت میں ہم کو ملی ہے، اور جو ہے وہ ہم نے ظاہر ہے کہ ہم کہیں باہر جا کے شیعہ نہیں بنے ہیں، شیعہ جو ہے وہ ہم کو ہمارے گھروں کے ماحول میں بنایا۔ اور جب بچہ جو ہے وہ نام کسی کا لینا نہیں سیکھ پاتا ہے تو سب سے پہلے وہ یا علی و یا حسین کہنا اس لیے سیکھتا ہے کیونکہ ماں سکھاتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہر گھر میں یہ ماحول جو ہے کہیں کہیں ایصال ثواب کے لیے مجلسیں ہوتی ہیں، کہیں کہیں ایصال عذاب کے لیے جلسے ہوتی ہیں، تو ہر ایک کا مقدر جو ہے وہ نام حسین نہیں ہے۔ میں نے حدیث رسول کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اور ارشاد پیغمبر ہے کہ اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد۔ ظاہر ہے کہ حدیث جو ہے وہ اتنی مشہور ہے کہ مجھے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں مشہور حدیث کی تلاوت کر رہا ہوں، شہرۂ آفاق حدیث ہے، اور پیغمبر نے فرمایا کہ میرا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا درمیانی بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، اور کل کے کل محمد۔ میں ذرا سی آپ کی توجہ چاہتا ہوں، دیکھیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جتنے بھی بڑے خاندانوں میں آپ چلے جائیے، علماء کے خاندان ہو، ادیبوں کے خاندان ہو، شاعروں کے خاندان ہو، کہیں بھی آپ چلے جائیے تو آپ کو سب برابر کے نہیں ملیں گے، اس لیے کہ کہیں نہ کہیں آپ کو افراط و تفریط ملے گی۔
کہیں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ صاحب یہ بہت بلند ہے اور اس کے آگے ایک کھانچا آ گیا اور اس کے بعد پھر بلندی آ گئی اور پھر کھانچا آ گیا، اور کہیں کہیں یہ ہوا کہ پتہ چلا محوری خاندان، مرکزی خاندان، کلیدی شخصیت صرف ایک ہے اور اسی کے ارد گرد تعارف کرایا جا رہا ہے۔ جیسے آپ مثلاً جو ہے وہ عراق چلے جائیے، آپ ایران چلے جائیے تو آپ کو ایک نام سنائی دے گا۔ مثال دے رہا ہوں میں کہ مثلاً جو ہے وہ شہید صدر کا خاندان ہے، تو وہ ایک شخص کے ذریعے، ایک عالم دین کے ذریعے پورے کی پوری نسل کو پہچانا جا رہا ہے۔ مثلاً جو ہے وہ آیت اللہ خوئی کی اولادیں ہیں، تو کیونکہ ان کے مقابلے میں کوئی ان کے جیسا نہ ہوا، لہٰذا وہی مرکزی کردار ہے۔ مثلاً آپ اپنے شہر کی مثال لے لیجئے کہ میر انیس کے پر پوتے ہیں، مرزا دبیر کے پر نواسے ہیں، تو کیونکہ انیس کے بعد کوئی انیس جیسا نہیں ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، دبیر کے بعد کوئی دبیر جیسا نہیں ہے، مثلاً آیت اللہ خوئی کے بعد کوئی ان کے جیسا نہیں ہے، لہٰذا ذریعہ تعارف جو ہے وہی ایک بزرگ ہے اور اسی کے ارد گرد پورا تانا بانا بنا جا رہا ہے۔ انبیاء کے خاندانوں میں بھی میں نے یہی دیکھا کہ مثلاً اگر کسی کا تعارف ہو رہا ہے تو نبی کے ذریعے ہو رہا ہے۔ میں ایک بات بڑی سامنے کی عرض کر دوں، بھائی صحابہ کرام کا بھی تو یہی تعارف ہے کہ نبی کے صحابی ہیں، ورنہ یہ جو ماشاء اللہ عزتیں ہیں، یہ جو توقیر ہے، یہ جو فضل ہے، یہ جو کرم ہے، یہ جو سب کچھ عطا ہوا ہے وہ انہی کے صدقے میں تو عطا ہوا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ محوری کردار ہیں رسول، مگر رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ نہ سمجھ لینا کہ فقط ہم ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، اولنا محمد و اوسطنا محمد و آخرنا محمد و کلنا محمد، ہمارے خاندان میں جدھر نظر ڈالو گے تم کو محمدیت ہی محمد ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا، اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ سب محمد ہیں، محمد کے گھرانے والے ہیں، وہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو کی ضرورت پڑتی ہے، یہ اور لوگ ہیں کہ جن کے لیے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ مجھ سے ہیں، اور فقط یہ مجھ سے نہیں ہے، میں ان سے ہوں۔ منیت کی منزل پر جن کو فائز کیا جائے یہ وہ ہیں، خدا کی قسم، جو من نہ سمجھے، جو فقط من نہ سمجھ پائے وہ غدیر میں من نہیں سمجھ پائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور کوئی قیاس نہیں کر سکتا ان کا، کوئی ان کی مثال نہیں ہے، کوئی ان کا قیاس نہیں کر سکتا۔ ایک خط آیا ہے شام سے امیر المومنین کے پاس، میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک خط آیا ہے امیر المومنین کے پاس، اور خط کا لکھنے والا جو ہے وہ اس میں یہ لکھ رہا ہے کہ جو آپ ہیں وہ ہم ہیں، جو آپ ہیں وہی ہم ہیں، ہم میں آپ میں کوئی فرق نہیں ہے، آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ تو امیر المومنین نے خط کا جواب لکھا۔ خط بھیجنے والا جو ہے وہ یزید کا بھی باپ ہے، اس نے خط لکھا ہے کہ جو آپ ہیں وہی ہم ہیں، ہم میں آپ میں فرق کیا، آپ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان۔ تو امیر المومنین نے جواب میں لکھا کہ دیکھو کہ جن کو قرآن پڑھنے کو ملا ہو وہ لوگ اور ہوتے ہیں، اور جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا ہو وہ اور ہوتے ہیں۔ کیا لکھا؟ تحریر موجود ہے، امیر المومنین کا خط موجود ہے۔ فرمایا منا نبی و منکم مکذب، دیکھو نبی ہم میں، کبھی خبردار ہمارا مقابلہ کسی سے نہ کرنا ہے۔ منا نبی و منکم مکذب، نبی ہم میں ہے اور نبی کے جھٹلانے والے تم میں ہیں، نبی ہم میں ہے، جھٹلانے والے تم میں ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے، نبی آئے ہیں بنی ہاشم میں، اور جھٹلانے والوں میں سر فہرست کون؟ ابو سفیان۔ نبی ہم میں، منا نبی و منکم مکذب، منا اسد اللہ و منکم اسد الاحلاف، دیکھو شیر خدا ہم میں، جناب حمزہ کا حوالہ دے رہے ہیں، شیر خدا ہم میں، و منکم اسد الاحلاف، اللہ کا شیر ہم میں ہے اور جھوٹی قسمیں کھانے والے تم میں۔ منا سیدہ نساء العالمین، سیدہ نساء العالمین ہم میں، فاطمہ ہم میں، و منکم حمالۃ الحطب،
ابو لہب کی زوجہ تم میں، تو ہمارا تمہارا کیا مقابلہ ہے؟ منا سیدہ شباب اہل الجنہ ومنکم سبیۃ النار، جوانان جنت کے سردار ہم میں، جہنمی اولادیں تم میں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک اور سب مل کے باواز بلند صلوات پڑھیں۔ آپ غور فرما رہے ہیں، تو یہی جو خاندان ہے وہ ہم ان کو اس حالت میں دیکھتے ہیں کہ اگر شب ہجرت چادر اوڑھ کے علی سو جائیں تو کوئی جو ہے وہ یہ نہیں بتا سکتا کہ نبی ہیں کہ علی ہیں، اور اگر صفین کے میدان میں چہرے پہ نقاب ڈال کے عباس آ جائیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ محمدیت ہے نا خاندان میں، تو نقابیں اور چادریں جو ہیں وہ محمدیت میں اور الوہیت میں فرق نہیں کر پاتی ہیں۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ ہماری آنکھوں میں ایک نور ہے اور جس سے ہم منظر دیکھتے ہیں، لیکن اگر اندھیرا ہو جائے تو ہم کچھ دیکھ نہیں سکتے ہیں، کیونکہ نور تو ہے مگر نور راہنما نہیں ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں آپ کے، نور ہے مگر نور راہنما نہیں ہے۔ اگر اندھیرا ہو جائے، ایک دم سے لائٹیں بند کر دی جائیں تو ہمیں کچھ نہیں دکھائی دے گا۔ کیوں؟ آنکھوں میں نور ہے مگر وہ جو ہدایت کرنے والا نور ہے، جب تک کہ وہ نہ ہوگا ہماری آنکھیں بیکار ہو جائیں گی۔ تو جیسے دنیا میں ہدایت کرنے کے لیے اس نور کی ضرورت ہے، ویسے ہی آخرت میں ہدایت کرنے کے لیے اس نور کی ضرورت ہے۔ اور جو ادھر سے نور آتا ہے اس کو یا نبی کہا جاتا ہے یا امام کہا جاتا ہے۔ سب محمد ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ بھائی غدیر کے میدان میں اگر نبی ہاتھوں پر علی کو اٹھا رہے ہیں اور لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں، اور امت ظاہر ہے کہ منہ بنا رہی ہے مولا کا نام سن کے اور علی کا نام سن کے، اور قرآن کہہ رہا ہے الیوم یئس الذین کفروا، کہ آج کے دن کافر مایوس ہو گیا۔ بھائی میں آج تک یہ سوچتا ہوں کہ غدیر کا کافروں سے لینا دینا کیا ہے؟ بھائی جب پہلی وحی کا نزول ہوا تب کافر مایوس نہیں ہوا، جب قرآن نازل ہوا تب کافر مایوس نہیں ہوا، جب نماز پڑھنے کا حکم ہوا تب کافر کو برا نہیں لگا، جب روزہ رکھا گیا تب کافر کو برا نہیں لگا، جب شراب نالیوں میں بہائی گئی تب کافر کو برا نہیں لگا۔ کافر کو سب سے زیادہ برا کب لگا؟ جب غدیر کا اعلان ہو گیا۔ تو اب آپ سمجھ رہے ہیں کہ کافر کہتے کسے ہیں؟ ظاہر ہے کہ کافر کہتے ہی اسے ہیں کہ جو علی کی ولایت کا اعلان سن کے برا مان جائے۔ علی کی ولایت، بھائی اتنا ضروری کیوں ہے علی کو مولا بنانا؟ کسی کو بھی بنا لیا جائے، بھائی ظاہر ہے کہ کسی کو بھی بنا لیا جائے۔ ایک صاحب نے بڑی اچھی مفکرانہ سوچ میں یہ فرمایا تھا پیغمبر سے کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے۔ بھائی کیا سوچ تھی، کتنی اچھی سوچ تھی۔ سوچ کبھی کبھی اچھی ہوتی ہے مگر نیتوں میں بڑی خباثت ہوتی ہے، اور انہوں نے پیغمبر کے سامنے یہ کہا کہ ہمیں آپ کی تحریر کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کتاب خدا کافی ہے۔ بھائی ظاہر سی بات ہے کہ قرآن کافی ہے، میں اس بات سے میں کوئی دوسری رائے اس پہ نہیں رکھتا کہ قرآن کافی نہیں ہے۔ قرآن کافی ہے مگر سمجھنے کے لیے ہمارے پاس وہ بھیجے نہیں ہیں کہ ہم قرآن کو سمجھ لیں، اس لیے کہ قرآن میں بہت سے رموز ہیں، بہت سے اشارے کیے گئے ہیں۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی محمد کی ضرورت ہے۔ اشارہ کس کے لیے؟ انبیاء کے لیے۔ اشارے اگر عوام سمجھنے لگیں گے تو پھر خواص سے تعلق کیا ہوگا؟ بھائی الف لام میم قرآن کی ایک آیت ہے، میں توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، الف لام میم، اور جتنے بھی آپ ترجمے اٹھا کے دیکھیے گا، الف کا ترجمہ الف، لام کا ترجمہ لام، میم کا ترجمہ میم۔ بھائی ایسے تو کام ہی ہو گیا، یہ کوئی ترجمہ ہے؟ جب سمجھ میں نہیں آئی بات تو الف کے جگہ پہ الف لکھ دیا، لام کی جگہ پہ لام لکھ دیا، میم کی جگہ پہ میم لکھ دیا، یہ ترجمہ نہیں ہوا۔ بھائی ترجمہ تب ہوگا جب آیت سمجھ میں آئے۔ بھائی الف لام میم اشارہ ہے جو سمجھ میں نہیں آتا، پروردگار جب سمجھ میں آئے گا نہیں تو نازل کیا کیوں؟ کا تم کو بتانے کے لیے کہ بعض ہم ایسے بیچیں گے کہ ولو سمجھ میں نہ آئے مگر ماننا ضروری ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
ایسے آتے ہیں کہ جن کو ظاہر ہے کہ جب سمجھ ہی میں نہیں آئے گا تو نازل کیوں کیا کہ لوگوں نے جب مفسرین جب ترجمہ نہیں کر پا رہے ہیں تو عام لوگ کیا ترجمہ کریں گے. یعنی سمجھ میں نہ آئے پھر بھی ماننا تو پڑے گا کیونکہ قرآن نے. بھائی ظاہر سی بات ہے یہ تو چارہ کار نہیں ہے. بھائی اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم آل محمد کے فضائل بیان کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ سمجھ ہی میں نہیں آیا کیا پڑھا. بھائی آل محمد کے فضائل جو ہیں وہ قرآن کی آیتوں کی طرح ہیں. جیسے بعض آیتیں محکم ہیں بعض آیتیں متشابہ. تو اب اگر متشابہ آیتیں نہیں سمجھ میں آ رہی ہیں, میں متشابہ کہتے ہی اسے ہیں جس میں شبہ ہو, جو عام لوگوں کے لیے نہ ہو خواص کے لیے ہو. اب ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں مفتی اعظم بن گئے کہ صاحب ہم تو مانیں گے نہیں کیونکہ ہماری سمجھ میں یہ بات نہیں آ رہی ہے. بھائی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی ہیں, خدا کی قسم بالکل سامنے کی بات عرض کر دوں, مگر مجھے کبھی کبھی ڈر ہوتا ہے کہ لوگ میرے ہی اوپر فتویٰ نہ لگا دیں کہ یہ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں. لیکن اب آپ سے بات کی ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ پتہ نہیں شخشقاتہ کہہ کے چلے گئے. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, بھائی علی کے فضائل بیان کر دیجئے تو لوگ اکثر کہنے لگتے ہیں کہ صاحب یہ کیسے ہو گیا. ایسے ہی ایک صاحب آئے تھے چھٹے امام کے پاس, بھائی ہر زمانے میں لوگ ہوتے ہیں جن کا معدہ جو ہے وہ ذرا سے کمزور ہوتا ہے. تو وہ آئے کہنے لگے کہ فرزند رسول ایک حدیث پڑھی آپ کے جد کی فضیلت میں سمجھ میں نہیں آئی. کہا کیا حدیث تھی؟ کہنے لگے کہ میں نے حدیث رسول پڑھی کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. بھائی سنیے گا, جواب امام کا سنیے گا, اور یہ اس کو ذاکری کا جملہ سمجھ کے داد نہ دیجیے گا, اس کو مولا کا قول سمجھ کے داد دیجیے گا. وہ آنے والا کہہ رہا ہے کہ میں نے یہ حدیث پڑھی ہے مجھے سمجھ میں نہیں آئی. بھلا ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل کیسے ہو جائے گی؟ بھائی علی کی ایک ضرب اور ثقلین کی عبادت سے افضل. کا شک نہ کر, انا من الثقلین, ہم بھی اسی ثقلین میں داخل ہیں. بھائی سوچئے کہ خدا کی قسم جس کی ضربت ایسی ہے اس کا ہاتھ کیسا ہوگا, اور جس کا ہاتھ ایسا ہے اس کی ذات کیسی ہوگی. امام فرما رہے ہیں شک نہ کر, یہ جو تجھے ثقلین میں شک ہے, انا من الثقلین. سوچئے کہ ثقلین میں صرف یہ نہ سمجھنا کہ ملائکہ ہیں اور دیگر انبیاء ہیں, ہم بھی انہی میں ہیں. شک نہ کرو. بھائی میں عرض کر رہا تھا نا, لیکن حدیثیں بیان ہو, فضائل بیان ہو, لوگ کہیں کہاں سے پڑھ دیا, پتہ نہیں کہاں سے لے آئے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز میں شک کیا جائے. بھائی مجھے بھی بعض واقعات میں شک ہوتا ہے, لیکن میں کیا عرض کروں, شک نہیں ہوتا ہے. یہ تو میں سنا رہا ہوں شکی مزاج لوگوں کو کہ کوئی بھی فضیلت سنی, پتہ چلا سمجھ میں نہیں آئی, کھڑے ہو گئے. بھائی معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو خارق نوامی سے طبیعہ ہو. بھائی نہیں سمجھ میں آتا, نہیں سمجھ میں آتا کہ اشارے پہ سورج پلٹ رہا ہے مگر پلٹ رہا ہے. مقام رد و شمس عراق میں بنا ہوا ہے. نہیں سمجھ میں آتا کہ چوکھٹ پہ ستارہ اتر رہا ہے مگر اتر رہا ہے. نہیں سمجھ میں آتا کہ رضوان جنت درزی بن کے دروازے پہ آ کے کھڑے ہو گئے مگر کھڑے ہو گئے. کمال کی بات ہے. نہیں سمجھ میں آتا کہ وہاں کہیں جبرائیل تلوار لے کے چلے آ رہے ہیں نعرے لگاتے ہوئے, لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. اب یہ بھی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی. بھائی سمجھ میں میری تو ایک واقعہ نہیں آیا, وہ میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. بھائی کبھی کبھی ہم یہ سنتے ہیں کہ بنی امیہ کے دسترخوان کا جو حق ادا کرتے ہیں وہ بڑے سلیقے سے حق ادا کرتے ہیں. دیکھیے لوگوں نے کیا یہ کہ جب انہوں نے یہ محسوس کر لیا کہ ہم اسلام کی مخالفت نہیں کر سکتے تو بڑے آہستہ سے منافق ہو گئے. انہوں نے سوچا کہ بھئی اب دال وال تو گلے گی نہیں, کافر رہو گے تو مخالفت میں دم ہے نہیں, اپوزیشن ویک ہو چکا ہے, لہذا کرو یہ کہ انہی میں داخل ہو جاؤ, مخالفت بھی کرو مال بھی کماؤ, مخالفت بھی کرتے جاؤ اور ذرا جا کے بزم میں بیٹھ بھی جانا. بھئی ہو سکتا ہے کہ بعد میں کوئی تمہیں رضی اللہ لکھ دے. بڑی ہوشیار کیا یہی ہے امت نے. مثلا اب اس کے بعد طریقہ کیا ہے کہ کبھی نبوت میں شک ہو رہا ہے,
کبھی رسالت میں شک ہو رہا ہے، کبھی فضائل پہ شک ہو رہا ہے، کبھی حسن کی حکمت پہ شک ہو رہا ہے، کبھی حسین کے اقدام پہ شک ہو رہا ہے، اور شک کرتے کرتے وہاں پہ پہنچ گئی امت کہ کہنے لگے کہ بھئی اللہ نے 2 نواسے تو عطا کیے تھے مگر نواسوں کے مزاج بہت الگ تھے۔ امام حسن کا مزاج اور تھا اور حسین کا مزاج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزاج بڑا الگ تھا، اس لیے کہ حسن کے مزاج میں صلح تھی، لہذا انہوں نے صلح، بھئی سنتے ہیں آپ بھی، اور حسین جو تھے وہ ذرا جلالی مزاج کے تھے، انہوں نے کہا آپ 72 ہیں پھر بھی کیا ہوا، اب تو جنگ ہوگی۔ تو حسن کا مزاج اور حسین کا مزاج اور، بھئی دیکھیے یہ تو کہہ نہیں پاتے ہیں کہ ہم یزیدی ہیں، صاف صاف الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، لیکن یہ جو آپ کے اوپر حملہ ہوتے ہیں یہ ہوتے ہی اسی لیے ہیں کہ یزیدی ہیں، ورنہ بھئی کس کا جو ہے وہ نکاح ٹوٹتا ہے علم دیکھ کے، کس کو برا لگتا ہے تعزیہ دیکھ کے، کس کو جلوس برے لگتے ہیں، علاوہ اس کے کہ جو یزیدی ہو۔ بھئی اب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ مثلا یہ تو نہیں کہہ پاتے کہ ہمارے دل میں یزید لیٹا ہے، کہتے یہ ہیں کہ صاحب یہ سب بدعت ہے، شکل بدل گئی مخالفت کی۔ وہی جو میں عرض کر رہا تھا کہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مخالفت نہیں کر پائے تو کہنے لگے آج جیسا شک ہوا نبوت میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، مزاج بدل گیا، اعتراض کی شکل بدل گئی۔ اب حسن پہ اعتراض ہے کہ صلح کیوں کر لی، اور حسین پہ اعتراض ہے کہ جنگ کیوں کر لی، اور اس کی دلیل امت یہ دیتی ہے کہ مزاجوں میں فرق ہے۔ دیکھیے امت کا تعلیقہ اور ہے، پیغمبر کا حدیث اور ہے، پیغمبر کیا فرما رہے ہیں، ہما امامان قاما او قادا، یہ دونوں بچے جو ہیں میرے یہ امام ہیں، چاہے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں چاہے بیٹھ جائیں۔ دیکھیے اب راہ تو نکال نہیں سکتی، لہذا مزاجوں میں فرق بتا دیا امت نے۔ بھائی اگر مزاج الگ الگ ہوتے تو نبی کبھی زلفیں نہ تھماتے، جب شبیہ مرکب بنے۔ بھائی سوچئے آپ، میں ایک تصور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آپ نجف اشرف جائیے زیارت کے لیے، بھائی معاف فرمائیے گا اگر کسی صاحب کو میری بات بری لگ جائے، مگر میں برا منوانے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ایک مثال دے رہا ہوں۔ آپ جائیے مثلاً آپ کے ذہن میں ایک تصور ہے، آپ گئے، پتہ چلا آپ نے دیکھا کہ حرم امیر المومنین میں آیت اللہ سیستانی بیٹھے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ شبیہ مرکب بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر کے بچوں کے لیے نواسے ہیں، پر نواسے ہیں، پوتے ہیں، پر پوتے ہیں، ان کو کھلانے کے لیے وہ شبیہ مرکب بن رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک اندر سے دھچکا ضرور محسوس ہوگا کہ بھئی ہم تو کچھ اور سمجھ کے آئے تھے، لیکن یہ آیت اللہ اس وقت جو ہیں مرجع وقت، یہ اتنی کیا محبت ہے نواسوں سے کہ یہ بھرے ہوئے حرم میں ہزاروں کے مجمع میں، توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی، یہ شبیہ مرکب بنے جا رہے ہیں۔ بھئی ٹھیک ہے محبت کی جائے تو گھر میں کی جائے، یہ مجمع عام میں دکھانا کیسا ہے؟ تو سوچئے کہ جو تصور ہم اپنے زمانے کے عالم کے لیے نہیں کر رہے ہیں وہ عمل پیغمبر بھری ہوئی مسجد میں کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں؟ امام حسن امام حسین کے لیے، کہ شبیہ مرکب بن رہا ہے کون؟ رسول خدا، اور زلفیں دونوں بچوں کو تھما دی، ایک زلف حسن کے ہاتھ میں ایک زلف حسین کے ہاتھ میں۔ تو اگر بچوں کا مزاج الگ ہوتا تو نبی کبھی زلفیں نہ تھماتے، کہ پتہ چلا کہ کسی نے بائیں جانب موڑ دیا اور کسی نے دائیں جانب موڑ دیا۔ بھائی عجب نہیں کہ پیغمبر زلفیں تھما کے بتا رہے ہیں کہ اگر رخ رسالت سمجھنا ہو تو یا حسن کو دیکھنا یا حسین کو دیکھنا۔ لیکن امت کا تعلیقہ کیا ہے کہ صاحب مزاج الگ تھے۔ آئیے چلیں قرآن کی طرف، ذرا ہم بھی تو دیکھیں کہ کیا کیا الگ تھا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، جناب موسیٰ، فرعون یہ چاہتا ہے کہ موسیٰ پیدا نہ ہو، کیوں؟ کیونکہ اس کے جادوگروں نے اس سے یہ کہا ہے کہ ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت الٹ دے گا۔ اس نے کہا جب پیدا ہوگا تبھی تو بڑا ہوگا، جب بڑا ہوگا تبھی تو حکومت الٹے گا، ہم پیدا ہوتے ہی مار ڈالیں گے۔ ایک خواب دکھایا گیا ہے فرعون کو، اس کے جادوگروں نے اس سے کہا ہے کہ ایک آئے گا اور تیری حکومت لے جائے گا۔ اس کو جادوگروں کی بات پہ اعتبار ہو گیا، امت پر حیف ہے۔ فرعون کو جادوگروں کی بات پر اعتبار ہے، امت کو پیغمبر کی باتوں پر اعتبار نہیں۔ پیغمبر فرما رہے ہیں کہ میرا 12واں آئے گا، اور
امت جو ہے آپ لوگ تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیے، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. اور آگے آ جائیے. ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد. آپ غور فرما رہے ہیں، دیکھیے فرعون کو ڈرایا گیا ہے. بھائی ہر زمانے میں فرعونوں کو یہ ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو زیادہ فرعونیت نہ کرنا، وہ جس کو ہم بھیجنا چاہتے ہیں اس کو ہم بھیج کے رہیں گے. بھائی کمال ہے، جب جناب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو وہاں پہنچ گئے جہاں نہیں پہنچنا چاہیے تھا. ممنوع علاقے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا، یعنی علاقہ ممنوعہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ جہاں فرعون کی حکومت ہے. بھائی صندوق کو بھیج کے بتایا کہ تخت پہ حکومت کرنا اور ہے اور اصل میں حکومت کرنا اور ہے. وہاں جب صندوق پہنچا ہے تو اس کو تو ظاہر ہے کیونکہ دل میں ڈر بیٹھا ہے تو کہنے لگا کہ بھائی میں ایسے تو یقین نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں چھوڑ دوں اور یہ وہی بچہ ہو کہ جو آگے چل کے ہمیں کیوں نہیں کہہ دیتے ہیں جناب موسیٰ علیہ السلام جناب عیسیٰ کی طرح کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب فجعلنی نبیہ. کیا بول نہیں سکتے ہیں؟ بھائی جب عیسیٰ بول سکتے ہیں تو یہ نہیں بول سکتے ہیں؟ بول سکتے ہیں مگر بولیں گے نہیں. بھائی ہم پر جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ تقیہ کرتے ہیں، تقیہ آیا کہاں سے؟ ہمارا عقیدہ جو ہے وہ قرآنی سے تو آیا ہے. ہم نے رسول کو بھی قرآن سے لیا ہے، تاریخ سے نہیں لیا ہے. یہ امت جو تاریخیں بیان کرتی ہے اس پر ہمیں اعتبار نہیں ہے. ہم نے محمد کو لیا، علی کو لیا، حسن کو لیا، حسین کو لیا، سب کو تاریخ سے نہیں لیا ہے، سب کو ہم نے قرآن سے لیا ہے. فرعون نے کہا کہ بھائی میں ایسے تو نہیں چھوڑ سکتا، یہ تو بڑا رسکی کام ہوگا. میں اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں. اس نے ایک مرتبہ بھرے ہوئے دربار میں ایک انگارہ منگوایا اور ایک طرف رکھا گیا ایک چمکتا ہوا جوہر، اور اس نے یہ کہا کہ بھائی اب یہ فیصلہ ہوگا کہ اگر اس بچے نے ہاتھ بڑھا دیا انگارے کی طرف، اس لیے کہ اگر وہاں سے آیا ہے تو یہ خطا نہیں کر سکتا. توجہ چاہ رہا ہوں، یہ خطا نہیں کر سکتا. اگر ہاتھ بڑھا انگارے کی طرف تو ہم جیسا ہے، اور اگر ہاتھ بڑھا جوہر کی طرف تو ادھر سے آیا ہے. بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ تو بڑھا تھا جوہر کی طرف، لیکن جبرائیل نے آ کے ہاتھ رکھ دیا انگارے پر. بھائی جناب موسیٰ علیہ السلام جلے، اور ایسا جلے کہ ہاتھ میں، بھئی نومولود بچہ ہے، ہاتھ میں پڑ گیا چھالا، اور ایک مرتبہ انگارہ اٹھا کے رکھ لیا منہ میں تو زبان بھی جل گئی. جب نبوت عطا ہوئی ہے تو قدرت نے کہا، کہنے لگے پروردگار وَجَعَلْ لِي وَزِيرٌ مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي. ہے پروردگار لکنت آ گئی ہے نا، وہی جو بچپن میں زبان جلی ہے تو لکنت ہے زبان میں. تو کہنے لگے پروردگار نبوت تو دے رہا ہے مگر یہ لکنت بھی تو ختم کر دے. بھائی ذرا آپ کی توجہ چاہ رہا ہوں، اور اس اعتراض کو ذہن میں رکھیے گا کہ حسن کا مزاج اور ہے، حسین کا مزاج اور ہے. بھئی اسی کے گرد تانا بونا بن رہا ہوں میں. توجہ فرمائیے گا. بھئی موسیٰ علیہ السلام جل گئے، اور نہ صرف یہ کہ ہاتھ جلا بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان بھی جل گئی. بھئی کیا کمال ہے. لیکن جب گھر میں تھے جناب موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے لوگوں کو شک ہوا کہ کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، ایک مرتبہ وہ اچانک گھر میں جب داخل ہوئے تو ماں نے موسیٰ کو جلتے ہوئے تنور میں اٹھا کے رکھ دیا، اور انہوں نے سب طرف دیکھا. بھئی ذہن بھی نہ گیا کسی کا کہ جلتے ہوئے تندور میں موسیٰ موجود ہوں گے. جب وہ تفتیش کر کے چلے گئے تو ماں نے گھبرا کے جب ڈھکن کھولا تو دیکھا موسیٰ بھی سلامت ہے، موسیٰ کا لباس بھی سلامت ہے. بھئی اب شک کرنے والوں کے لیے یہ جملہ عرض ہے کہ اس میں سے کون سا واقعہ ایسا ہے کہ جس پر آپ کو قاعدے سے شک ہے؟ کون سا ایسا جن کو فضائل پہ شک ہوتا ہے؟ میں یہ تو پوچھنے کا حق رکھتا ہوں کہ اس میں سے کون سا واقعہ ایسا ہے کہ جو غلط ہے یا جس پر شک کیا جائے تاکہ مجھے بھی شک ہو. بھئی دونوں واقعے صحیح ہیں. جناب موسیٰ وہاں تنور میں جب ماں نے رکھا تھا تو نہیں جلے تھے، اور فرعون کے دربار میں موسیٰ کا ہاتھ بھی جل گیا ہے
اور موسیٰ کی زبان بھی جل گئی ہے. بھائی ایک ہی شخص کے ساتھ دو الگ الگ واقعے کیسے ہوئے؟ بھائی قدرت نے ہم کو سمجھایا کہ دیکھو ہم تم کو بتانا چاہتے ہیں، وہاں نہ جلا کے ہم نے زندگی بچائی ہے، یہاں جلا کے ہم نے زندگی بچائی ہے. تو جیسے موسیٰ ہیں دو واقعے ہیں، ویسے ہی حسن ہے اور حسین ہے. حسین کی صلح سے دین بچا، حسین کی جہل سے دین بچا. ایک صلوات پڑھے محمد و آپ غور کر رہے ہیں دونوں واقعے ہیں، وہاں نہیں جلے. جیسے امت سب کچھ پڑھتی بھی ہے، اس کے بعد ہم پر بھی اعتراض کرتی ہے. اب ایک بات عرض کر دوں، تراویح میں پڑھنا اور ہوتا ہے، سمجھ کے پڑھنا اور ہوتا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ ذرا سا رک رک کے آہستہ آہستہ سے سمجھ کے پڑھیے. کوئی اتنی جلدی نہیں ہے کہ آپ قرآن کو ختم کرنے کے موڈ میں آ گئے. سمجھ کے پڑھیے تو آپ کو ایک ایک بات سمجھ میں آ جائے گی. پھر آپ ہم سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں صاحب نے کلمہ کب پڑھا تھا. یہ جو سب سوال ہوتے ہیں یہ بڑے سطحی سوال ہوتے ہیں. بھائی مثلا مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، چاہے 24 نمبر ہو چاہے 25 نمبر ہو، کہ آپ ایمان کب لائے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ ان کے سر پہ مثلا کالا امامہ ہے تو یہ سید ہیں. تو یہ نہیں پوچھے گا وہ مجھ سے کہ آپ ایمان کب لائے، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ ان کا شجرہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ بھئی شک کرے وہ کہ ہیں بھی سید یا نہیں ہے، یہ اور مسئلہ ہے. لیکن وہ یہ پوچھے گا نہیں مجھ سے جلدی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھئی جب ان کے سر پہ سیاہ امامہ ہے تو یہ منسوب ہیں، آل رسول ہیں. تو جب سید سے یہ سوال نہیں ہو سکتا، جس کے گھر میں مطلب جو سیدوں کے گھر میں آیا ہے، جب اس سے یہ سوال کوئی نہیں کر سکتا کہ آپ ایمان کب لائے، تو ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ جو خانہ خدا میں پیدا ہوا کمال کی بات ہے. اور اس کے بعد پوچھ رہے ہیں کہ صاحب یہ ان کے والد یہ کب کلمہ پڑھا، انہوں نے کب کلمہ پڑھا. کمال ہے بھائی، آپ ابھی تک کے کلمہ ہی ڈھونڈ رہے ہیں. میں قرآن پڑھ لیا ہوتا پھر وہی بات میں دست ادب جوڑ کے بھاگیے نہیں. ہم جانتے ہیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں، مگر اتنی جلدی میں بھی نہ رہیے کہ ہر جگہ سے پتہ چلا کہ بس جلدی جلدی. ذرا سا سکون سے قرآن کو انسان پڑھے سمجھے. ہم نے جب قرآن کو پڑھا تو ہم نے یہ دیکھا بھائی کلمہ کبھی معیار ہی نہیں رہا ہے. میں نے ابھی عرض کیا نا کہ رجسٹرڈ منافق ہیں. اور منافق کہتے کسے ہیں کہ جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ ہو، محمد رسول اللہ ہو، اور دل میں صنم. اسی لیے تو کسی شاعر نے کہا کہ تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز. اقبال چیخ چیخ کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. اگرچہ بت ہیں بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. بھائی آستینوں میں بت تو تبھی رکیں گے کہ جب ہاتھ بندھے ہوں. جب ہاتھ کھلے ہوں گے تو بت تو گر جائیں گے. بھائی اقبال نے پتہ بتا دیا کہ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لا الہ الا اللہ زبان پہ ہے اور جماعت کی بت میں آستینوں میں بت. تو ہم نے کلمے کو کبھی معیار بنایا ہی نہیں کہ آپ کے ابا نے کب کلمہ پڑھا. بھئی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ ازواج انبیاء کی مذمت کر رہا ہے. ازواج انبیاء کی مذمت کر رہا ہے قرآن، اور فضائل بیان کر رہا ہے زوجہ فرعون کے. بھئی کیا قیامت ہے، مذمت باقاعدہ. اور سورہ تحریم کی آیتیں بیان کر رہی ہیں. اما کس کے گھر میں جھگڑا نہیں ہوتا، بات وہیں دفن ہو جاتی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. بھئی آپ سوچئے خدا قسم چھاپ دیا، بیان کر دیا، یعنی جھگڑا ہوا اور اخبار میں چھپ گیا. اور قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے. اس میں قصہ بھی بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دونوں تھیں، کون دونوں، وہ نوح کی زوجہ اور وہ لوط کی زوجہ، یہ انبیاء کی بیویاں تھیں. نام لے کے قرآن بیان. غور کر رہے ہیں آپ. بھئی لوگ بہت سے ہم نے دیکھے ہیں، ارے صاحب کچھ نہ کہیے، آپ کہہ رہے ہیں تو ہم کچھ نہیں کہیں گے. آپ نے منع کر دیا، ہم بولیں گے نہیں، مگر اب ہم قرآن تو پڑھیں گے.
قرآن کہہ رہا ہے کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما، یہ دونوں ہمارے نیک بندوں کی زوجیت میں تھیں مگر انہوں نے خیانت کی۔ ارے بھائی کیا کمال ہو گیا ہے۔ اور اگر بات یہاں پہ رک جاتی تو لوگ کہتے کہ صاحب ٹھیک ہے، ڈانٹ دیا خدا نے، بات ختم ہو گئی، آپ کیوں اتنا برا مان رہے ہیں؟ بھائی ہم برا نہیں مان رہے، ہم قرآن سے عبرت لے رہے ہیں۔ بات آگے بڑھی اور قیامت کے دن یہ ہوگا کہ ان دونوں سے کہا جائے گا کہ تم دونوں دیگر جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ یعنی ماشاءاللہ جماعت ہے، ایک دو جہنمی نہیں ہے۔ تو آپ فرق دیکھیں کہ نبی کی زوجہ کی مذمت ہو رہی ہے اور تعریف کس کی کر رہا ہے قرآن؟ بھائی کلمہ نہ دیکھیے، کردار دیکھیے۔ بھائی ایمان سے بتائیے کہ نبی نے اگر اپنی ہی زوجہ کو صراط مستقیم پہ نہیں لا پائے تو کل تو امت سینہ تان کے کہہ دیتی کہ صاحب آپ جو ہے وہ اپنی زوجہ کو تو ہدایت دے نہیں پائے، بیٹا تو آپ کا پہاڑ پہ چڑھ گیا ہے اور ہم پر خفا ہو رہے ہیں کہ عذاب آ جائے گا اگر میری بات نہیں مانو گے۔ بھائی چیریٹی بگنس ایٹ ہوم، تو بالکل طے بات ہے کہ ظاہر ہے کہ بیٹا جناب نوح کا پہاڑ پہ چڑھا ہے، بیوی جو ہے وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ کانتا تحتا عبدین من عبادنا صالحین۔ اچھا تعریف کس کی ہو رہی ہے؟ اور تعریف بھی چھوٹی موٹی تعریف نہیں، مومنہ نہیں، مسلمہ نہیں، اللہ اکبر، ایسی تعریف کی کہ ایسی تعریف تو ازواج انبیاء کی بھی نہیں کی۔ کس کی تعریف کر رہا ہے قرآن؟ سنیں گے؟ فرعون کی زوجہ، ان کو جنت میں گھر دیا جا رہا ہے، وہ دعا مانگ رہی ہیں، فرعون کے محل میں بیٹھ کے دعا مانگ رہی ہیں۔ اما ہمیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہ مصلی پہ ہماری قبول ہوئی؟ کیا ایسا کام کر دیا جناب آسیہ نے کہ وہاں سے بھی دعا مانگی فرعون کے محل سے تو خدا نے قبول کر لی، ان کو جنت میں گھر بھی دے دیا، ان کو نساء العالمین میں داخل کر دیا۔ آپ غور کر رہے ہیں؟ امت کلمہ ہی ڈھونڈ رہی ہے، امت کہہ رہی ہے کہ کلمہ کب پڑھا؟ جناب آسیہ نے کلمہ کب پڑھا؟ بھائی مجھے بتائیں، میں ایک ادنا سے طالب علم ہوں، کب جناب آسیہ نے کلمہ پڑھا؟ کوئی ایک روایت تو مجھے دکھا دے، ضعیف ترین صحیح، کب کلمہ پڑھا جناب آسیہ نے؟ کب عبادت کی؟ بھائی اب دیکھیں جو راز و نیاز کی باتیں میں اس پہ سوال نہیں اٹھا رہا ہوں، لیکن جو امت چیخ چیخ کے کہتی ہے کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، بھائی جناب آسیہ کا رول کیا ہے؟ جیسے ہی جناب موسیٰ کو دیکھا اور صندوق سے اٹھایا تو جناب آسیہ نے، فرعون یہ چاہتا تھا کہ قتل کرے، توجہ چاہ رہا ہوں آپ کی، فرعون یہ چاہتا تھا کہ فوراً قتل کر دے، جناب آسیہ نے ایک جملہ کہا، لا تقتلوہ عسى ان ينفعنا او نتخذہ ولدا، خبردار اسے قتل نہ کرنا۔ بھئی آپ غور کر رہے ہیں؟ توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ کی۔ جناب آسیہ نے کیا کہا؟ کیوں بن گئی نساء العالمین؟ کیوں مل گیا جنت میں گھر؟ اس لیے کہ فرعون قتل کرنا چاہتا تھا اور آسیہ نے قتل ہونے سے موسیٰ کو بچا لیا۔ بھائی ایمان سے بتائیے موسیٰ بڑے نبی ہیں یا محمد؟ ارے جو موسیٰ کو قتل ہونے سے بچائے، جب اس کا جنت میں گھر ہے، جو ابو طالب محمد کو قتل ہونے سے بچائے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والا۔ اللہ جانے کون، بھائی خدا تو احسان گنا رہا ہے، قرآن میں خدا ختیجہ کا احسان گنا رہا ہے، احسان ختیجہ کا ہے، احسان ابو طالب کا ہے، وہ تو احسان گنا رہا ہے اور امت ہمیں کلمہ دکھا رہی ہے کہ صاحب کلمہ کب پڑھا، اور ایک آیت جس پر امت نے اجماع کر لیا کہ صاحب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، اس پہ خیر میں کبھی کچھ اور عرض کروں گا، لیکن آپ سوچئے کہ یہ جو مزاج ہے امت کا یہ اتنا بدبخت کیوں ہو گیا؟ یہ اس لیے ہو گیا کہ امت نے وہی جو میں عرض کر رہا تھا نا کہ خط آیا شام سے کہ جو آپ ہیں وہ ہم ہیں، شجرہ ملانے چلے تھے کہ بھائی کہاں معاذ اللہ کہاں ابو طالب کا بیٹا،
اور کہاں ابو سفیان کی نسل، بھائی کہاں علی اور کہاں وہ. بھائی نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ مجھ کو زمانے نے بہت نیچے کیا. میں کس طریقے سے وہ لفظ ادا کروں کہ فلاں 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 کے ساتھ میرا نام لیا جا رہا ہے. تو آپ غور کر رہے ہیں کہاں علی ہو. جب امیر المومنین آ کے ممبر پہ بیٹھے ہیں چوتھے دور میں تو لوگوں نے کہا یا علی آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول خدا بیٹھتے تھے. بڑا اعتراض ہوا ہے یا علی وہاں بیٹھ گئے، کیونکہ تین دور جو گزرے ہیں لوگوں کو عادت پڑ گئی کہ وہ یہ گویا ہوتا ہے نا کہ گویا رسم چلی آ رہی ہے، ایک سیڑھی نیچے ایک سیڑھی نیچے ایک سیڑھی نیچے. جب علی بیٹھے تو وہاں بیٹھے عرشہ ممبر پہ جہاں رسول بیٹھتے تھے. تو جب آپس میں گفتگو ہونے لگی تو امیر المومنین نے سر اٹھا کے پوچھا کہ وما ھذہ النجویٰ بین ایدیکم، یہ آپس میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے یا علی ذرا باتیں یہ ہو رہی ہیں کہ آپ وہاں بیٹھ گئے جہاں رسول بیٹھتے تھے. کیا کمال کا جملہ ارشاد فرمایا. کہنے لگے اچھا اس پہ حیرت ہے، اس پہ حیرت ہے کہ میں وہاں بیٹھ گیا ہوں جہاں رسول بیٹھتے تھے. اب دیکھیے مولا کا جملہ ہے، کہنے لگے وما ھذہ الخشب، اس لکڑی کے تختے کی حیثیت کیا ہے؟ علی نے تو دوش رسول پہ قدم رکھے. اور ملا علی قاری نے لکھا فانتخب رسول اللہ علی ابن ابی طالب. یہ جب فتح مکہ کے وقت جو رسول کو دوش پہ سوار کیا، میں نے تو دوش رسول پہ قدم رکھے ہیں. بھائی علی یاد دلا رہے ہیں کہ دیکھو ذرا یہ ذرا یاد رکھو. میں کئی مجلسوں میں عرض کر چکا ہوں کہ بھئی اچھا لباس جو ہے وہ اچھے شجرے کی دلیل نہیں ہے. ذرا یاد رکھو کہ تم کیا ہو اور ہم کیا ہیں. اور ملا علی قاری نے لکھا کہ فتح مکہ کے وقت جب علی دوش پہ سوار ہوئے تو پیغمبر نے منتخب کیا، شورا نہیں ہوا ہے، اجماع نہیں ہوا ہے کہ آپ کی کیا رائے آپ کی کیا رائے. دوش پر علی کو سوار کروایا. میں اس سے آگے کی باتیں نہیں بیان کروں گا، بس ایک چھوٹا سا واقعہ سن لیجئے. جب ہجرت کر کے پیغمبر گئے تھے تو ظاہر ہے کہ بھائی پیغمبر کا ناقہ ہے تو ظاہر ہے کہ وہ عام ناقہ نہیں. وہ ہجرت کر کے جب پیغمبر مکے سے مدینے پہنچے تو اونٹنی بیٹھ گئی، وہی پیغمبر کا ناقہ. تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہاں ایک مسجد بنائیے، سنگ بنیاد رکھیے. تو پیغمبر نے فرمایا کہ بھئی یہ جو ناقہ ہے میرا اس کو اٹھاؤ. کہاں مسجد بنے؟ یہ بھی تو بھئی اب خود رسول جو کریں اس پہ ہم کو اعتراض کا تو کوئی حق ہے نہیں. تو کہنے لگے کہ اس کو اٹھاؤ، یہ جہاں بھی بیٹھ جائے گی وہیں بنے گی مسجد. اب ایک ایک کر کے آئے، ایک صاحب آئے، ظاہر ہے کہ وہی نتیجہ فیل. دوسرے آئے، تیسرے آئے، نام میں مصلحتاً بھول جاتا ہوں. تو جب کچھ نہ چلی، کسی کے نہ چلی تو کہنے لگے اللہ کے رسول یہ اونٹنی جو ہے وہ آپ کرنا اونٹنی ہے. تو پیغمبر نے کہا اب اس میں کیا کروں؟ ہمیں اونٹنی تو اٹھ نہ پائی. پتہ نہیں کہاں کہاں کے خواب دکھائے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے اور ہم وہ کر دیں گے. اونٹنی نہیں اٹھ رہی ہے. تو کہنے لگے اچھا چلیے. کب پریشان ہو گئے. کہا یا علی اب آپ جائیے. اب علی گئے. ظاہر ہے کہ بھئی میں نے عرض کیا نا کہ ناقہ بھی عام ناقہ نہیں ہے. وہ جیسے ہی علی کو آتے ہوئے دیکھا رسول کی اونٹنی کھڑی ہو گئی. اور ایک مرتبہ علی ناقے پہ سوار ہوئے اور پورا طواف کر کے وہیں آ کے ناقہ بیٹھا جہاں بیٹھا ہوا تھا. ایک جملہ آپ کی دھماکوں کی نظر کر رہا ہوں. بھائی جانور ہے وہ، جانور کی نظر میں جب سب ایک جیسے نہیں ہیں ہماری نظر میں ایک جیسے کیا ہو. ایک صلوات پڑھے محمد. امام حسن امام حسین کو کھلاتے تھے اور اگر کہتا تھا کہ صدقہ ہے تو پیغمبر امت کو کھلاتے تھے. بھائی یہ جسے کہتے ہیں نا انگلش میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، لیکن جب خدا ہی کسی کو مصطفیٰ کرے. ایک ہی خاندان کو نہروان کے لیے امیر المومنین جا رہے تھے. مجھے جاوید عابدی صاحب نے حکم کیا تھا کہ ذرا سا کچھ ذکر کیجیے گا نہروان کا. جب امیر المومنین جا رہے تھے نہروان کے لیے تو بھائی ہم بھی جو ہے وہ یہ بھی میں دیکھیے عرض کیے دے رہا ہوں. ہم خالی یہ نہیں دیکھتے کہ جو ہے وہ کون شیعہ ہے، کیونکہ شیعہ بھی ہم نے تاریخ میں بہت قسم کے دیکھی ہیں. جو جمل کے میدان میں موجود تھے وہ بھی شیعہ تھے، جو صفین میں آئے تھے لڑنے مولا علی کی طرف سے وہ بھی شیعہ تھے. لیکن ادھر دھوکہ کھایا اور اسی میں ایک بہت بڑی جماعت جب نیزوں پہ پتھر بھرے گئے ہیں جزدانوں میں رکھ کے تو بہت سے شیعہ ایسے تھے جو تھے شیعہ
مگر ایک لمحہ لگا اور امیر المومنین کے خلاف اٹھ کر کھڑے ہو گئے کہ اگر آپ نے جنگ نہیں روکی تو یہ جو خوارج بنے ہیں یہ بہت سے شیعہ تھے پہلے، تو ظاہر ہے کہ آغاز بخیر ہو اس کی دعا ہم نہیں مانگتے، ہم تو انجام بخیر ہونے کی دعا مانگتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے مرتے مرتے بہت سو کو بہکتے ہوئے دیکھا ہے، اسی شہر میں دیکھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کسی کا آغاز اچھا ہو تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا۔ جب نہروان کے لیے امیر المومنین چلے، بس میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، اولنا محمد جب چلے تو ایک نجومی آیا، کہنے لگا یا علی رک جائیے، اس وقت اگر آپ گئے تو آپ کے ستارے گردش میں ہیں۔ مولا علی سے کہہ رہا ہے کہ اس وقت اگر آپ گئے تو آپ بھی شہید کر دیے جائیں گے، اور ایسی شکست ہوگی کہ آج تک ایسی شکست کا آپ کو سامنا نہیں ہوا ہے۔ کہنے لگے اچھا کون ہو تم؟ کہا میں نجومی ہوں، ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر آئے، اور جس ناقے پہ سوار، جس گھوڑی پہ سوار تھے امیر المومنین، گھوڑی ہے وہ حاملہ بھی ہے۔ کہنے لگے کہ ذرا بتاؤ کہ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ؟ امیر المومنین پوچھ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ وہ پریشان ہو گیا، کہنے لگا یا علی مجھے نہیں معلوم۔ کہنے لگے زمینوں کی باتیں تو جانتے نہیں ہو، آسمانوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں بتا رہا ہوں، ہم وہ نہیں ہیں کہ جو ستاروں کو دیکھ کے چلتے ہیں، ستارے وہ ہیں جو ہمیں دیکھ کے چلتے ہیں، وہ اور لوگ ہوتے ہیں۔ اب اگر پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اصحابی کل نجوم، کہ میرے صحابہ ستاروں جیسے ہیں، تو ستاروں کا تو کام ہی ہے ان کے دروازے پہ اتر آنا۔ ستاروں کا تو طریقہ ہی ہے، کہا سنو میں تم کو بتائے دے رہا ہوں کہ میرے لشکر سے 9 لوگ شہید ہوں گے، 9 نام پتے سب بتا دیے، اور وہاں سے 9 بج کے بھاگیں گے، اور کہاں کہاں جائیں گے یہ پوری تفصیل امیر المومنین بتا رہے ہیں۔ بھائی علی ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں سلونی قبل ان تفقدونی، سوچئے کہ حجرے میں نہیں کہہ رہے ہیں، بھائی توجہ چاروں، اور دشمن بھی موجود ہیں۔ بھائی کوفے میں سب شیعہ نہیں تھے، یہ جو کوفیوں پہ الزام رکھا جاتا ہے یہ بہت ساری چیزیں، بھائی شہروں کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ بھائی اسی مسجد کوفہ میں ایک ایسی مشہور عبادت نما نماز ہوتی تھی کہ جو عبادت نہیں ہے، وہ کسی کی سنت تھی، کسی کی سیرت تھی۔ جب امیر المومنین نے کہا کہ بھائی بند کرو یہ، تو اسی مسجد کوفہ میں چیخ مار کے مجمع رویا، ہائے فلاں صاحب کی سنت۔ بھائی سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کوفے میں ہر رنگ کے، ہر طرح کے لوگ تھے، ہر مزاج کے لوگ تھے، ہر ایک کے شیعہ تھے۔ بھائی پہلے مولا علی کے شیعہ، شیعان علی، ورنہ ان کو بھی شیعہ، ان کے بھی شیعہ، ان کے بھی شیعہ۔ بھائی کیونکہ ہمارے یہاں امامت کا سلسلہ ہے لہٰذا ہم باقی رہ گئے، وہاں سب بوریا بسترا بن گیا، وہاں سب کہانیاں ختم ہو گئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ستارے بھی اگر اتر رہے ہیں تو انہی کے دروازے پہ اتر رہے ہیں، انہی کا طواف ہو رہا ہے۔ حسین جب کربلا کے میدان میں پہنچے ہیں تو کوئی ضرورت نہیں تھی حسین ابن علی کو یہ کہنے کی کہ میں محمد کی بیٹی کا بیٹا ہوں، کوئی ضرورت نہیں تھی۔ جا رہے ہیں جب تو بار بار خطبے دے رہے ہیں، بار بار اپنا تعارف کرا رہے ہیں، اللہم ان ھذا قبر نبی کا محمد۔ جاتے جاتے رسول کی قبر پہ جب پہنچے ہیں تب بھی کہہ رہے ہیں، زمانے کو بار بار سنا رہے ہیں۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے تھے جو اس زمانے میں بھی یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے گویا کوئی عبادت انجام لے لی، اگر ہم نے حج کر لیا اور ہم نے حسین کی بات نہ مانی تو کون سا ایسا خاص کام ہو گیا۔ دیکھیے ایک بات میں آپ کی خدمت میں ضرور عرض کروں گا، بس یہ کیونکہ ظاہر ہے کہ کل 8ویں محرم ہے، بہت سے لوگ جو ہیں وہ عزاداری پر بڑے معترض ہیں۔ بھائی غیر ہوں تو ہمیں ان کی پرواہی نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو اب شیعوں میں نمودار ہوا ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ صاحب یہ اتنا پیسہ کیوں خرچ ہو رہا ہے، اتنا تبرک کیوں تقسیم ہو رہا ہے، صاحب یہ اتنے مہنگے مہنگے سیرے کیوں ہیں۔ لگانے والا جو ہے وہ ان سے بھیک مانگ کے لگا نہیں رہا ہے، وہ چندہ کر نہیں رہا ہے۔ آپ غور کر رہے ہیں، عجیب مزاج ہے۔ اور اس کے بعد ہم پر بھی یہ اعتراض ہے کہ مولانا آئے اور صاحب جو ہے وہ سب کچھ بیان کر دیا اور جنت باٹی اور چلے گئے۔ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب جنت بانٹ دی، رلا دیا کہ رو اور جنت ملے گی۔ ہم نے تھوڑی کہا ہے کہ رو جنت ملے گی۔
وہ تو جن کی ملکیت ہے جنت، جب وہی کہہ رہے ہیں کہ رو تو جنت ملے گی، تو ظاہر ہے کہ پھر کس کو اعتراض ہوگا؟ بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے اس سے ان کا ایک پرائیویٹ فنڈ بن جائے، کہ یہ پیسہ جو عزاداری میں لگ رہا ہے، بھائی آیت اللہ خمینی نے ایران عراق کی جب جنگ ہو رہی تھی تب لوگوں نے کہا تھا کہ جو محرم کا کام ہے یہ اگر جنگی امور میں کام آ جائیں تو کتنا اچھا ہو، تو انہوں نے بہت سخت الفاظ میں مذمت کی تھی کہ دیکھو جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ محرم کا صدقہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے پاس۔ بھائی ہمارے پاس یہ نام حسین اگر نہ ہوتا تو خدا کی قسم ہماری کوئی شناخت نہیں ہے، ہم مسلمانوں کی بھیڑ میں کھو جاتے۔ جیسے ہم کو حسین نے ایک شناخت عطا کی ہے، جب تک کہ نام حسین ہماری زبان پہ رہتا ہے کسی کو ہم پر شک نہیں ہوتا، کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ یہ دہشت گرد قوم ہے۔ لوگ جانتے ہیں کہ بھئی اگر تلوار بھی نکلے گی تو ماتم کرنے والا طبقہ ہے، یہ دوسروں پہ حملہ کرنے والا طبقہ نہیں ہے۔ کربلا میں جب حسین پہنچے ہیں تو صرف ایک جملہ کہا ہے، کیوں تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو؟ اور لوگوں نے کیا کہا؟ لشکر یزید سے کیا آواز آئی؟ آپ کے بابا کی دشمنی میں۔ دیکھیں علی جو ہیں فقط ایک باپ نہیں ہے، میں عرض کر دوں علی جو ہیں وہ زمانے کے امام ہیں، علی جو ہیں وہ ہیں حجت خدا، اور وہ بھی ایسی حجت کہ جو 11 اماموں پر حجت ہے، جو نفس رسول ہیں۔ اگر انہی سے عداوت ہے، خدا کی قسم سجدے میں انسان سر بھی کٹا دے تو اس کے سجدے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میر تقی میر علی اللہ مقاموں کہتے ہیں کہ شیخ بڑے محراب و حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، میر تقی میر شیخ بڑے محراب و حرم میں پہروں دگانا پڑھتے رہیں، سجدہ ایک اس تیغ تلے کا ان سے ہو تو سلام کریں۔ جو سجدہ کربلا کی جلتی ریتی پہ حسین نے کیا ہے اس سجدے کی کوئی مثال نہیں ہے، اور حسین کا سر نو کے نیزہ پر، اللہ اکبر، دیار بدیار قافلہ پھرایا جا رہا ہے۔ اور ہمارے اور آپ کے چوتھے امام سے کیا فرمایا تھا سید الشہداء نے جاتے جاتے کہ میرے لال سید سجاد جب قید سے رہا ہو کے وطن جانا تو میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، اور ان سے کہنا سید سجاد کہ جب بھی ٹھنڈا پانی پئیں تو میری پیاس کو یاد کر لیں، اور جب بھی کسی مصیبت پر رونا آئے سب سے پہلے مجھ بے کس و مظلوم کی مصیبت پر گریہ کریں۔ اے سید سجاد ان سے کہنا کہ تم بہت یاد آئے، کاش تم کربلا کے میدان میں ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے 6 مہینے کے بچے کے لیے کس طرح سے پانی مانگ رہا ہوں۔ یہ لٹا ہوا قافلہ جب واپس آیا تو بشیر کے گلے میں سیاہ شال ازا ڈالی اور کہا بشیر جا کے مدینے میں اعلان کر دے کہ اب یہ شہر رہنے کے قابل نہیں رہا، اس لیے کہ والی مدینہ حسین مارے گئے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا جب قافلہ واپس آیا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہا امام زین العابدین کے گھر ہی میں رہیں، اپنے گھر تشریف نہیں لے گئیں جناب زینب۔ بس چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور میں مجلس کو اور آپ کی زحمتوں کو تمام کر رہا ہوں۔ جناب زینب کا قیام امام زین العابدین کے گھر میں ہوا، اور جناب زین العابدین علیہ السلام کے گھر میں روز ذکر سید الشہداء ہوتا ہے، روز مجلس ہوتی ہے۔ خوشی کی تقریب میں جانا آل محمد نے ترک کر دیا۔ اگر کسی نے بلایا کہ مولا میرے گھر میں میری بیٹی کا عقد ہے تو فرمایا اگر میرے بابا کی مجلس کرو تو ہم آئیں گے، اور جب مجلس ہوتی تھی مجلس کو ساتھ ساتھ رکھا ہے، آج بھی ہمارے گھروں میں وہ طریقہ باقی ہے۔ خوشی ہو تو پہلے آل محمد کا غم، اور جب امام زین العابدین آتے تھے تو کبھی کبھی امام وہاں بیٹھے ملے جہاں مومنین نے نالینیں اتاری تھی۔ یہ ہے ہمارا اور آپ کا چوتھا امام، 40 برس روئیں۔ الشام الشام الشام، جب مجلس ہوتی تھی تمام مومنین آتے تھے، جناب عبداللہ بھی ساتھ آتے تھے، جناب زینب کے شوہر سب اٹھ کے چلے جاتے تھے، مگر جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر بڑی دیر تک بیٹھے رہتے تھے،
اور امام زین العابدین ان کا یہ طریقہ روز دیکھتے تھے کہ ایک دن فرمایا کہ پھوپھا جان میں محسوس کرتا ہوں کہ سب اٹھ کے چلے جاتے ہیں مگر آپ بیٹھے رہتے ہیں، کوئی بات ہے جو آپ کہنا چاہتے ہیں، کوئی پیغام ہے آپ فرمائیں، میں پھوپھی تک آپ کا پیغام پہنچا دوں گا۔ تو کہنے لگے کہ میرے لال سید سجاد تمہاری پھوپھی کا دل بہت دکھا ہوا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری کوئی بات انہیں مزید ناگوار ہو جائے۔ کہنے لگے کہ پھوپھا جان آپ فرمائیے، جو بھی آپ کا پیغام ہے میں آپ کا پیغام پھوپھی جان تک ضرور پہنچاؤں گا۔ تو کہنے لگے سید سجاد میرے لال اپنی پھوپھی سے کہنا کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، یہ جو تمہارا گھر ہے یہ بھی انہی کا گھر ہے، جب تک چاہے رہیں، لیکن اگر مناسب سمجھیں تو کبھی اپنے گھر بھی تشریف لے آئیں۔ امام زین العابدین نے یہ پیغام آ کے جب جناب زینب کو سنایا کہ پھوپھا جان روز آتے ہیں، اور آج جب میں نے پوچھا تو کہنے لگے کہ اپنی پھوپھی سے کہنا ہے کہ یہ بھی انہی کا گھر ہے، جب تک چاہے رہیں، مگر اگر مناسب سمجھیں تو کچھ دیر کو اپنے گھر بھی تشریف لے آئیں۔ ایک مرتبہ رو کے کہنے لگیں اے میرے لال سید سجاد کس کا گھر؟ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ فرمانے لگیں اے سید سجاد کس کا گھر؟ کون سا گھر؟ میرا بھیا مارا گیا، اب زینب کا کوئی گھر نہیں رہا۔ کہنے لگے پھوپھی اماں اگر مناسب سمجھیے تو کچھ دیر کو چلی جائیے، ورنہ پھوپھا جان کو برا معلوم ہوگا۔ کہنے لگی میرے لال تم کہتے ہو تو میں ضرور جاؤں گی۔ لیجئے ایک روز جناب زینب امام زین العابدین کے گھر سے نکلی اور سامنے جناب زینب کا گھر تھا، جناب عبداللہ کا گھر تھا، وہاں پہنچی۔ جناب عبداللہ کسی کام کے سلسلے میں صبح سے نکلے تھے، صبح کا وقت تھا جب جناب زینب گھر میں داخل ہوئی، دروازہ کھلا ہے۔ بھائی سوچئے کہ اس ماں کے دل پہ کیا گزری ہوگی جو ایسے گھر میں داخل ہو جہاں اون و محمد نہ ہو۔ اس لیے کہ جناب زینب نے کبھی اون و محمد کا ماتم نہیں کیا ہے۔ جب شام میں کٹے ہوئے سر واپس آئے تھے تو سب کے سر سب نے لیے، مگر اون و محمد کا سر کسی نے تسلیم نہیں کیے۔ شام کی عورتوں نے کہا لگتا ہے ان بچوں کی ماں مر گئی ہے، کہا ماں میں ہوں، مگر مجھے اس کا پرسا دو جس کی ماں نے اسے چکیاں پیس کے پالا۔ صحن خانہ میں بیٹھ گئی، سورج صبح سے شام ہو گئی، جناب زینب صحن میں بیٹھی رہیں، دھوپ پورے دھوپ، سائے میں زینب نہیں بیٹھی۔ شام کو جب جناب عبداللہ گھر کو واپس آئے، ایک مرتبہ دروازہ کھولا، دیکھا کہ کوئی خاتون ہے جو صحن خانہ میں بیٹھی ہے۔ کہنے لگے بی بی کون ہو، میرے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ ایک مرتبہ جیسے ہی سنا رو کے کہنے لگی عبداللہ اب کیوں پہچانو گے عبداللہ، اب کیوں پہچانو گے عبداللہ؟ اب عباس کہاں رہے، اب علی اکبر کہاں رہے، اب حسین کہاں رہے، اب زینب کی شناخت کے ذریعے کہاں رہے؟ ایک مرتبہ گھبرا کے کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم جب یہاں سے قافلہ گیا تھا تو آپ کے سر کے بال سیاہ تھے، مگر آج میں آپ کو اس عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ سر کے بال سفید ہو گئے۔ رو کے کہنے لگی عبداللہ میں نے اتنے مصائب برداشت کیے، اے عبداللہ میں نے اتنی مصیبتیں برداشت کی عبداللہ کہ میں حیران ہوں عبداللہ کہ میں زندہ کیسے ہوں۔ اے عبداللہ مجھے یہ بتاؤ کہ مجھے بلایا کیوں؟ سنیے گا عزیزان محترم، بس میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار سید الشہداء کے۔ بس یہ ایک دو دن کی عزاداری ہے اور اس کے بعد جیے تو اگلے برس ہم ہیں، اور یہ غم پھر ہے جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر۔ کہنے لگی عبداللہ مجھے بتاؤ مجھے بلایا کیوں ہے؟ عبداللہ اگر اون و محمد کے متعلق سوال کرنے کے لیے بلایا؟ اے عبداللہ اگر بچے اتنے عزیز تھے عبداللہ تو ساتھ بھیجا نہ ہوتا۔ اے عبداللہ اگر بچوں کو اتنا عزیز تھے بچے تو ساتھ نہ بھیجا ہوتا عبداللہ، میں نے اون و محمد کو بھیا پر قربان کر دیا۔ اے عبداللہ مگر افسوس کہ میرا بھیا پھر بھی نہ بچا۔ ایک مرتبہ رو کے جناب عبداللہ جناب زینب کے شوہر کہنے لگے شہزادی خدا کی قسم میں نے غلام زادوں کے متعلق سوال کرنے کے لیے آپ کو نہیں بلایا، آپ نے اون و محمد کو آقا پر قربان کیا، بہت مناسب کیا۔ اے شہزادی میرے دل میں ایک سوال تھا،
میں چاہتا تھا آپ سے پوچھوں، اس لیے میں نے آپ کو زحمت دی۔ اے شہزادی مجھے یہ بتائیے کہ کربلا میں میرا بھائی حسین لڑا کیسے؟ بس مجھے اتنا بتا دیجئے شہزادی، اس لیے کہ میں نے جمل کے میدان میں مولا علی کو یہ کہتے ہوئے سنا تھا کہ میری تمام اولادوں میں سب سے زیادہ بہادر حسین ہے، سب سے زیادہ شجاع حسین ہے۔ میں جانتا ہوں شہزادی کو حسین سے زیادہ شجاع بنی ہاشم میں کوئی نہیں ہے۔ بس مجھے اتنا بتائیے، دل میں ایک قلق ہے، دل میں ایک سوال تھا کہ کربلا میں میرا بھائی کیسے لڑا۔ روایت کے جملے ہیں کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب اٹھ کے کھڑی ہو گئی، آنکھوں میں ایک عجیب سا نور ہے، اور کہنے لگی خدا کی قسم عبداللہ تم نے وہ سوال کیا جو زینب کے علاوہ کوئی بتا نہیں سکتا۔ عبداللہ اے عبداللہ صبح سے شام تک میرے بھائی کا عالم یہ تھا کہ آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، گریبان چاک تھا، جنازوں پہ جنازے آ رہے ہیں، کبھی 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کبھی قاسم کی پائمال لاش۔ اے عبداللہ 71 جنازے اٹھانے کے بعد ایسا حملہ کیا کہ فوجیں کوفے کی دیواروں سے ٹکرانے لگی۔ اے عبداللہ میں بھیا کی جنگ طلہ زینبیہ سے دیکھ رہی تھی۔ اے عبداللہ مگر انصاف سے بتاؤ 3 دن کی بھوک اور پیاس، ارے کتنی دیر لڑتا؟ یہ بہن دیکھتی رہی، بھیا کی گردن پہ کند خنجر تھا۔ سو یا عالم اللہ